جواہر حل المشکلات میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس پروگرام میں کافی گیپ آ گیا، اس کی وجہ کچھ مصروفیت اور کچھ معاملات تھے جن کی وجہ سے میں آپ کے خدمات سر انجام اس چینل پہ نہیں دے سکا۔ اس کے لیے آپ تمام میرے چاہنے والوں سے بہت بہت معذرت ہے اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ ہر منگل کو آپ کے لیے اسپیشلی ضرور ٹائم نکالیں گے، صرف اس لیے کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا ہے اور الحمدللہ اس پروگرام کی نسبت سے، اس چینل کی نسبت سے ہمارا سلسلہ الحمدللہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کیونکہ اس میں بزرگوں کا فیض شامل ہے اور آپ اپنے مسائل کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، چاہے وہ معاملات آپ کے جسمانی ہوں، روحانی ہوں، کوئی بھی آپ کو مسائل درپیش ہوں، آپ کوئی چلہ کر رہے ہوں، آپ کوئی عملیات پڑھ رہے ہوں یا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو، آپ تمام مسائل کے لیے ابھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں باقاعدہ طور پہ اس میں ہمارے کال سینٹر کا نمبر بھی دیا ہوا ہے اور آپ ابھی کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے گروپ ٹیلی گرام پہ جواہر حل المشکلات کے نام سے ہے، آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اور اس میں بھی آپ اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو ماہ رجب میں جو عمل کر رہے ہیں اور خاص کر میاں حضور کی نسبت سے، میاں حضور کی اجازت سے جو ہمارے پیر بھائی عمل کر رہے ہوں، جو ہمارے شاگرد عمل کر رہے ہوں، ہمارے مریدین عمل کر رہے ہوں اور وہ لوگ جو کسی اور سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں وہ عمل کر رہے ہوں، اس میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی رہنمائی چاہیے ہو، کچھ پوچھنا ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی ان کو درپیش ہو تو وہ ہم سے اس وقت رابطہ کر سکتے ہیں اور میں ابھی آپ کی خدمات کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ بھی یہاں اس چینل پہ موجود ہوں اور میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی حکیم شارق احمد قادری بھی موجود ہیں اور ان کی ڈیوٹی بھی ہے اور جو یہاں پہ طب کے معاملات ہیں، جو روحانیت کے معاملات ہیں، یہ بھی بہت بخوبی سر انجام دے رہے ہیں اور آپ اپنے مسائل شارق سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائم تھوڑا کم ہے، ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ڈائریکٹ سوال جواب پر آئیں۔ تو پچھلے پروگرام کے بعد کچھ سوالات میرے پاس جمع ہوئے تھے جس میں ایک بہن نے ایک سوال کیا کہ بال گر رہے ہیں بہت زیادہ اور بالوں میں خشکی ہو گئی ہے اور بال سفید ہو رہے ہیں، تو ان کا علاج بتا دیں۔ اچھا، ان کا علاج یہ ہے کہ یہ 100 گرام ناریل کا تیل لے لیں، 50 گرام بادام کا تیل لے لیں اور 25 گرام کلونجی کا تیل لے لیں۔ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، 100 گرام جو ہے یہ ناریل کا تیل لے لیں، 50 گرام بادام لے لیں، بادام کا تیل اور 25 گرام کلونجی کا تیل۔ ان تینوں کو آپس میں مکس کر کے 41 مرتبہ سورہ واللیل اور 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں اور اس کے اوپر دم کریں۔ انشاءاللہ یہ جو نسخہ ہے اس کی بدولت آپ کے بال جو سفید ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں، خشکی ہو رہی ہے، سر میں فنگس ہو گیا ہے یا سر درد کی شکایت میں مبتلا ہیں، تو ان ساری شکایتوں سے انشاءاللہ نجات حاصل ہو جائے گی۔ میرے بھائی نے سوال کیا ہے سورہ قریش کی ان کو اجازت چاہیے اور عمل کا طریقہ کار سمجھا دیں۔ دیکھیں، سورہ قریش کی اجازت تو میں آپ لوگوں کو دے چکا ہوں اور جو لوگ اس روحانی سفر میں
میرے ساتھ شامل ہیں وہ ایک ترتیب وار اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہر کام اگر ہم کوئی کام ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور کوئی کام اگر ہم بے ترتیب کرتے ہیں تو ہمیں اس کا صرف ثواب ملتا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ترتیب اور یہ طریقہ کار، یہ اجازتیں ہی تو تھیں جو بزرگان دین میلوں سفر طے کر کر اجازتیں لینے اور ترتیب معلوم کرنے کے لیے اپنے بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ اور اب تو الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ آپ لوگ ہم سے لاکھوں میل دور ہیں اور آپ صرف ہماری وائس سنتے ہیں اور آپ کو اجازتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت میسر کی ہے۔ میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے، اور ابھی آپ جب یہ سفر شروع کر رہے ہیں تو آپ 313 مرتبہ سورہ قریش 40 دن مکمل کریں۔ جب آپ کے 40 دن مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ سورہ قریش 1111 کی تعداد مکمل کریں گے۔ جب 1111 کی تعداد مکمل ہو رہی ہوگی تو پھر آپ مجھ سے اس کی اجازت لیں گے۔ انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ اور یہ پروگرام ہمارا ہر منگل کو شام 7 سے 8 بجے کے ٹائم انشاءاللہ تعالی لائیو ہوگا، اور اس دوران میں آپ کو اس کے طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا اور اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جب ہماری زکوٰۃ پوری ہوتی ہے یا زکوٰۃ ہم پوری ادا کرتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں، یا صرف ہم نے پڑھا ہے۔ میں اس کی علامتیں بھی آپ کو بتاؤں گا، اس کی نشانیاں بھی آپ کو بتاؤں گا، اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ کامیابی ہمارے قدم کیسے چومتی ہے۔ اچھا، اسی طرح ہماری ایک بہن نے جو ہے وہ سوال کیا ہے، انجم صدیقی، علاج امراض میں مبتلا لا علاج امراض میں مبتلا ہونے کا کیا مطلب ہے، پلیز ڈیفائن اٹ۔ اچھا، لا علاج امراض میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کہیں کسی علاج میں یا کسی تکلیف میں مبتلا ہیں اور اس کے بعد آپ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، ڈاکٹر سے جا کے آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیتے ہیں، تو اس میں وہ جو ہے ڈائگنوز نہیں ہو پاتا، لیکن آپ اس تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو روحانی زبان میں اور عملیات کی زبان میں کہتے ہیں سحر بالامراض۔ سحر بالامراض کے جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ جو مریض ہوتا ہے اس کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے جو کہ جادو کے ذریعے، سحر کے ذریعے اس میں جو ہے بھیجی جاتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے، تو اس کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم ٹیسٹ رپورٹس وغیرہ کرواتے ہیں اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی رپورٹس وغیرہ تو آپ کی کلیئر ہیں، لیکن آپ کو یہ تکلیف کیوں ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ بعض اوقات ڈاکٹرز کچھ کہہ کے کر دیتے ہیں، بعض اوقات ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کو ذہنی طور پہ تھوڑا سا سائیکائٹرسٹ سے ملنا چاہیے، یہ وہ، لیکن اس کو کہتے ہیں سحر بالامراض، جو انسان کو ایسے مرضوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو ڈاکٹرز کے پاس جن کا علاج نہیں ہوتا، اور ہم خود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لا علاج مرض ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ کو اگر ایسے کوئی پریشانی ہے، کوئی شکایت ہے اور ایسے کوئی معاملات ہیں آپ کے ساتھ، تو آپ کال سینٹر پہ رابطہ کر کے اپنا نام لکھوا کے اپنی والدہ کا نام بتا کے استخارہ کروا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسے کوئی معاملات ہیں یا نہیں، اور اگر ایسے کوئی معاملات ہیں تو آپ ہم سے جو ہے وہ روحانی وظائف لینا چاہیں تو وظائف لے لیں، علاج کروانا چاہیں تو علاج کروائیں، کوئی مشورہ لینا چاہیں تو مشورہ بھی لے سکتے ہیں۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ استخارہ کرنے کا کوئی آسان طریقہ بتا دیں کہ ہمیں اس میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ دیکھیں، استخارہ کرنے کے جہاں تک طریقہ کار ہیں میاں حضور نے بھی بہت بتائے ہیں، اور میں نے اپنی ویڈیو میں بھی بہت بتائے ہیں، اور ایک طریقہ کار آسان سا آپ لوگ سن لیجئے اور اس کو لکھ لیجئے آپ۔ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو ہر عام بندہ کر سکتا ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے خود کر سکتے ہیں، اور بہت اتھینٹک اس کا جواب ملتا ہے۔ اس کا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یا خبیر و اخبرنی یا علیم و علمنی، یہ اسم ہے، یہ آپ اس کو یاد کر لیں۔ آپ نے یہ اسم اپنے نام کے عدد نکال کر
آپ پہلے اپنے نام کے اعداد نکالیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کا نام محمد علی ہے تو محمد کے 92 عدد بنتے ہیں, علی کے 110 عدد بنتے ہیں. اب آپ نے 110 اور 92 کو جمع کر لیا. جب آپ جمع کر لیں گے اور پھر اس کے بعد آپ اپنی والدہ کے نام کے عدد نکالیں. اچھا, جب آپ والدہ کے نام کے عدد نکالیں گے پھر آپ نے ان سب کو جمع کر لینا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ نے ان سب کو جمع کر لیا اس کی جو عدد بنے, جیسے مثال کے طور پہ عدد بنتے ہیں 5262. تو 5262 کو آپ جمع کر کے علم عدد مفرد میں لے کر آ جائیں گے. یعنی کہ جیسے 9 بنا, 8 بنا, 7 بنا. پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ رات کو سوئیں, رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یا خبیر و اخبرنی یا علیم و علمنی یہ پڑھنا ہے. 7 دفعہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا اور پھر نیت کرنا کہ جس نیت سے آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد یہی الفاظ دہراتے ہوئے آپ سو جائیے گا, کسی سے بات نہیں کیجیے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ واضح طور پہ آپ کو خواب کے اندر ظاہر ہو جائے گا. اچھا, ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ جو آپ اپنے خواب کی حالت میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. اب آپ نے استخارہ ایسا کرنا ہے کہ جیسے آپ کو فوری جواب ملے, کہ اس کے کیا طریقہ کار ہوگا. اب اگر آپ سے کوئی مریض آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ حضرت اب مجھے استخارہ کیجیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, یا میرے پاس جادو ہے, یا میرے پاس آسیب ہے, یا میں نظر بد ہے, یا مجھے بیماری ہے, کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا, آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں. تو آپ اس کو یہ تو نہیں کہو گے کہ میں رات کو استخارہ کروں گا اور صبح مجھ سے پوچھنا آپ آگے. اس کا سب سے آسان اور سب سے بہترین طریقہ کار آپ سمجھ لیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک مٹی کا پیالہ لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ طریقہ کار میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن آپ پھر بھی سن لیں ایک دفعہ اور. آپ نے مٹی کا پیالہ لینا ہے, اس میں پانی بھر لینا ہے, اس کا پانی پورا بھر لینا ہے, اور پانی بھر کے اس کو آپ نے رکھ لینا ہے. اور آپ نے یہی اسم کتنی مرتبہ, 70 مرتبہ پڑھنا ہے. 70 مرتبہ یہ اسم پڑھ کے آپ نے اس میں دم کر دینا. اس کے بعد دم کرنے کے بعد آپ نے نیت رکھنی ہے کہ کس نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں, کس نیت سے استخارہ کر رہے ہیں, کس نیت سے کام کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کی نیتوں کا اثر آپ کے اعمال پر ہوتا ہے. آپ جو چیز معلوم کرنا چاہتے ہیں یا جو کچھ بتانا چاہتے ہیں وہ ہر چیز آپ کی نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہر چیز آپ نے جیسی نیت کر کے وہ کام کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے دم کرنے کے بعد اس جو پانی کا پیالہ ہوگا اس کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں, کم سے کم 10 منٹ سے 15 منٹ تک. اس کے بعد آپ نے پانی کو سونگھنا ہے. اگر پانی کے اندر اسمیل ہو کہ جیسے بدبو سی آنے لگتی ہے تو آپ نے اس کو پانی نہیں پینا ہے, پانی نہیں چکھنا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اوپر جادو ہے. اگر گوشت کی بو آئے گی تو جادو ہوگا, شیاطینی معاملات ہوں گے. اور مچھلی کی بو آئے گی تو اس کے اوپر سفلی عمل ہوگا. اور اگر ایسی بو آتی ہے جیسے انڈے کی بو ہوتی ہے سڑے ہوئے تو نظر بد کے معاملات ہوں گے. یہ طریقہ کار اگر اسمیل آ جائے تو. اچھا, بعضوں کا اسمیل نہیں آئے گی. اگر اسمیل نہ آئے تو پھر پانی آپ نے چکھنا ہے. پانی کا ذائقہ نارمل ہے تو سمجھ لیں کہ اس کو بیماری ہے. اگر پانی کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے تو اس کے پاس جادو ہے, اور اگر پھیکا پن ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر آسیب ہے. یہ تشخیص کرنے کے بالکل آسان اور سمپل طریقے بزرگوں نے سمجھائے. جو لوگ اس طریقے سے استخارہ کرنا چاہتے ہیں میری طرف سے ان لوگوں کو اجازت ہے وہ یہ استخارہ کریں. اچھا, اس کے علاوہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ شوگر کا علاج بتائیں. شوگر کا علاج بھی ہو اور کمزوری بھی نہ ہو. تو جس بھائی کو شوگر, جو بھائی بھی شوگر کے مرض میں مبتلا ہے اور کمزوری بھی محسوس کرتا ہے تو وہ گائے کا دودھ لے لیں. اور گائے کا دودھ ایک کٹوری میں جو ہے تقریباً 200 ml کے قریب جو ہے وہ گائے کا دودھ لے لیں. اس کو بوائل کر کے جو ہے کٹوری میں رکھ لیں, اور اس کٹوری میں جو ہے وہ ملائی وغیرہ جو ہے وہ ہٹا دیجیے گا. اس کٹوری میں جو ہے 2 چمچ جو کھانے کے چمچ ہوتے ہیں, ٹیبل اسپون جسے کہتے ہیں, وہ 2 چمچ کالے چنے. اچھا, کالے چنے جو ہیں وہ بھنے ہوئے نہیں لینے, آپ کو کچے کالے چنے لینے ہیں اور وہ دودھ میں آپ کو رات میں بھگونے ہیں 2 چمچے. وہ 2 چمچے آپ رات میں دودھ میں ڈال کے بھگو دیں اور صبح اٹھ کے نہار میں اس کو کھائیں. اچھا, اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب تک آپ کو بھوک محسوس نہ ہو تو آپ کچھ کھائیں نہ, اور اگر آپ کو بھوک محسوس ہو تو کچھ کھائیں.
کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ بدہضمی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو بھائی شوگر کے مرض میں مبتلا ہے، جو بہن شوگر کے مرض میں مبتلا ہے اور کمزوری محسوس کرتے ہیں، تو وہ یہ 3 ماہ تک یہ استعمال کریں، انشاءاللہ شوگر بھی کنٹرول میں رہنا شروع ہو جائے گی اور کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ اچھا میری بہن امبر خان، حضرت جی میرے بچے کے لیے وظیفہ دے دیں اور صحت مند ہو جائے، وہ بہت کمزور ہے اور مطلب تھوڑا سا وزن بڑھ جائے۔ تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں، یہ آپ کے بچے کی عمر اگر 5 سال سے بڑا ہے، 5 سال سے لے کے 12 سال کے درمیان آپ کا بچہ ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کیلے کا شیک بنا کے اس کو پلائیں۔ اچھا کیلے کا شیک ایسے بنے گا کہ آپ نے 2 کیلے لے لینا ہے اور آپ نے دودھ کی جگہ اس میں دہی کا استعمال کرنا ہے اور دہی کا پانی استعمال کرنا ہے، دودھ بالکل ذرا سا استعمال کرنا ہے۔ جب آپ اس کا شیک بنا کے اور بچے کو ایسے ٹائم پر دیں جو ٹائم عصر اور مغرب کے درمیان ہو، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، یا تو اس وقت بچوں کو فروٹ کھلانے کی عادت ڈالیں یا ایسے شیک بنا کے بچوں کو پلائیں۔ اس سے یہ کہ جو بچے کھاتے ہیں پیتے ہیں نا، ان کے جسم کو لگتا ہے۔ اور ان کے وظیفے کے لیے یا قوی، اسم یا قوی، یہ 300 مرتبہ پڑھیں اور چینی پہ دم کر کے اپنے بچے کو کھلائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بچہ آپ کا صحت مند بھی ہوگا اور بچے کو یہ فائدہ بھی ہوگا۔ اچھا ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ فالج اور لکوے کے لیے کوئی علاج بتائیں۔ تو فالج اور لکوے کے لیے جو ہے ایک جڑی بوٹی آتی ہے جس کو ازراکی کہتے ہیں، وہ کسی بھی پنسار سے جا کے لے لیں۔ اچھا یہ جو ازراکی جڑی بوٹی ہے یہ زہر اس میں زہر ہوتا ہے، تو اس کو آپ یہ کریں کہ دیسی گھی میں لے کے اس کو بھون لیں۔ اچھا دیسی گھی اتنا لیں کہ جتنا یہ بھون لیا جائے، اس کے بعد اس کو پاؤڈر کر لیں۔ جب یہ براؤن ہو جائے گا تو سمجھ لیں کہ یہ بھن چکا ہے، اس کو پاؤڈر کر لیں اور اس کو پاؤڈر کر کے اس کی جو خوراک ہے آپ کو اتنی لینی ہے کہ جتنا ایک چاول کا دانہ ہوتا ہے، اس کی آپ نے اتنی خوراک لینی ہے جتنی ایک چاول کا دانہ ہوتا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ آپ کوئی بھی پنسار سے جا کے ڈائریکٹ استعمال نہیں کیجیے گا، اس میں زہر ہوتا ہے۔ یہ دیسی گھی میں آپ بھونے، پہلے جب بھون لیں تو یہ اس کی شکل جو ہوگی وہ براؤن ہو جائے گی، جب آپ خریدیں گی تو یہ کریم کلر کا ہوگا، اور اب جب آپ اس کو بھونیں گی تو یہ براؤن کلر کا ہو جائے گا۔ جب براؤن کلر کا ہو جائے آپ اس کو پاؤڈر کر لیں۔ پاؤڈر کرنے کے بعد ایک چاول کا دانہ آپ کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن لینا ہے، تو انشاءاللہ فالج ہو، لقوہ ہو یا کسی قسم کا ایسا مرض ہو جو باڈی میں ہو، وہ انشاءاللہ اس سے آپ یہ 15 دن کے استعمال سے آپ کو 7 مرتبہ اس کو استعمال کرنا ہے، اس سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا قریشی صاحب، سورہ قریش کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں سورہ قریش کم سے کم ہمیں 70 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ قریش کے 70 حروف ہیں، اور جب ہم اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس نیت سے پڑھتے ہیں، اس میں کامیابی ہمیں جلدی ملتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سورہ قریش پڑھتے ہیں وہ اس معاملات سے تو بالکل بے خبر ہو جائیں، بالکل پریشانی ان کے لیے حل ہو چکی ہے کہ وہ روزی رزق کے معاملے میں پریشان ہوں، کیونکہ سورہ قریش پڑھنے والا، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ سورہ قریش پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کسی کا مفلس حال میں نہیں ہوگا، وہ کسی قسم کے دنیاوی مقاصد کے معاملات میں پریشان نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے اوپر کوئی قرضہ ہے اور اس کے کوئی اسباب نہیں نظر آتے آپ کو، آپ پریشان ہیں اور آپ کا وہ وقت بھی بہت قریب ہے کہ قرض دار آپ کے دروازے پر کھڑے ہوں، تو آپ ایک کام یہ کریں کہ آپ 1.25 کلو باجرہ لیں اور 7 لیمو لیں اور ایک اگربتی کا پیکٹ لیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ کو سورہ قریش پڑھتے ہوئے 7 دن ہو جائیں 70 مرتبہ، یہ میں عام لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں، جو بالکل عام لوگ ہیں، 7 مرتبہ 7 دن 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھتے ہیں، ان کو 7 دن جب گزر جائیں، اس کے بعد وہ 1.25 کلو باجرہ لیں، 7 لیمو لیں اور ایک اگربتی کا پیکٹ لیں۔ وہ پھر 8ویں دن 70 مرتبہ سورہ قریش جب پڑھیں گے تو وہ باجرے کے اوپر، لیمو کے اوپر اور اگربتی کے اوپر دم کر دیں گے۔ اچھا لیمو پہ اس طرح دم کریں گے کہ ہر لیمو پہ 7 بار دم کریں گے، ہر لیمو پہ 7 بار دم کر لیا، 70 مرتبہ پڑھ کے اگربتی پہ دم کر لیا اور باجرے پہ دم کر لیا۔ اب کرنا یہ ہے کہ باجرے کے 7 حصے کر لیں،
7 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ روزانہ اپنے اوپر سے 7 دفعہ اتار کے پرندوں کو ڈال دیں، اور 2 اگربتی اس گھر میں جلائیں، اور 1 لیمو اپنے سرہانے رکھ کے سوئیں، صبح اپنے اوپر سے اتار کے اور اسی نیت سے کاٹ کے باہر پھینک دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو قرض ہے اس کے اسباب کیسے بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت بے شک مسبب الاسباب ہے، وہ سبب کو خود پیدا فرماتا ہے، خود سبب بناتا ہے وہ۔ تو سورہ قریش کی یہ برکت ہے کہ سورہ قریش جس نیت سے پڑھی جائے گی، جس مقاصد کے لیے پڑھی جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ اس پڑھنے والے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ سب سے اچھا اور سب سے بہترین طریقہ کار ہے قرض کی ادائیگی کے لیے۔ اچھا، اسی طرح ایک بہن ہے انم اسرار، میری لیگس میں 3 یا 4 دن سے بہت درد ہے، کچھ بتا دیں۔ تو یہ رات میں دودھ میں تھوڑی سی کچی ہلدی اور ادرک شامل کریں اور رات کو سوتے وقت نیم گرم اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ 3 سے 4 دن یہ عمل کریں، آپ کے ٹانگوں کا جو درد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہن کا سوال ہے کہ منتھلی سرکل جو ہے ٹھیک نہیں ہے، ماہواری کھل کے نہیں ہوتی، تو وہ میری بہن جو اس پریشانی میں مبتلا ہے وہ السی، زیرہ اور سونف تینوں چیزیں ہم وزن لے کے پاؤڈر کروا لیں اور آدھی چمچی صبح شام ناشتے اور کھانے کے بعد استعمال کریں، تو انشاءاللہ ان کا جو منتھلی سرکل ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور جو جس پریشانی میں مبتلا ہیں اس سے آسانی ہوگی، انشاءاللہ نجات ملے گی۔ اچھا، میرے ایک بھائی ہیں سعودی عرب سے، محمد علی صاحب، محمد اظہرم صاحب، یہ کہتے ہیں کہ قوت بہا کے لیے کوئی نسخہ بتا دیں۔ اچھا، قوت بہا کے لیے آپ نوٹ کر لیجئے ایک نسخہ، یہ وہ نسخہ ہے جو باقاعدہ طور پہ 40 سال سے میاں حضور اپنے دواخانے پر ہم سے بنواتے رہے، اور تقریباً 20-22 سال سے میں اپنے دواخانے پہ بناتا رہا ہوں یہ نسخہ، اور یہ اتنا بہترین اور اتنا زبردست نسخہ ہے کہ اس کو صرف 40 دن استعمال کرنے کے بعد میں اس مقصد کے لیے، اس بیماری کے لیے آپ کو کسی اور نسخے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سالب پنجہ، سالب مصری، یہ آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ موسلی سفید انڈین، اچھا موسلی سفید 2 قسم کی آتی ہیں، ایک موسلی سفید پاکستانی ہوتی ہے جو لمبی ہوتی ہے جیسے جھاڑ کی ہوتی ہے، اور ایک موسلی سفید انڈین آتی ہے جو چھوٹی ہوتی ہے۔ موسلی سفید انڈین لیں۔ سالب پنجہ، سالب مصری، یہ 50 گرام لے لیا آپ نے، اور سفید موسلی آپ نے 100 گرام لے لینا ہے، یہ ہو گیا 200 گرام۔ پھر آپ نے 100 گرام تخم اٹنگن لینا ہے، تخم اٹنگن۔ اچھا، تخم اٹنگن کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تخم اٹنگن جو ہوتا ہے یہ مادہ تولید کو گاڑھا کرتا ہے۔ اب جب مادہ تولید کو یہ گاڑھا کرتا ہے تو اس میں آٹومیٹکلی امساک پیدا ہو جاتا ہے، اس میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ امساک کے لیے بھی بہت زبردست نسخہ کام کرتا ہے یہ تخم اٹنگن۔ اچھا، تخم اٹنگن کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ معدے کے اندر تیزابیت اور جلن پیدا نہیں کرنے دیتا۔ یہ معدے کے اندر جو تیزابیت اور جلن کرنے والے انزائم ہوتے ہیں نا، یہ اس کو بھی خارج کرتا ہے، اس کو بھی مارتا ہے۔ اور جن لوگوں کو جریان کا شکایت ہوتی ہے، جن لوگوں کو جریان کے ساتھ ساتھ جریان کی شکایت ہوتی ہے، مثانے میں حدت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ تخم اٹنگن یہ بھی 100 گرام لینا ہے، 100 گرام موسلی سفید لینا ہے، 50 گرام سالب مصری لینا ہے، 50 گرام سالب پنجہ لینا ہے، یہ پورا 300 گرام کا وزن بن جائے گا۔ اب جب یہ 300 گرام کا وزن بن جائے گا، آپ نے اس میں 200 گرام مصری ڈال دینا ہے۔ اچھا، اس میں ہم مصری کیوں ڈالتے ہیں؟ جب ہم اس میں مصری ڈالیں گے تو یہ ایک آدھا کلو کا صفوف تیار ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس کی جو ڈوز ہے وہ تقریباً 3 ماشا سے لے کے 5 ماشا کے درمیان صبح شام استعمال کریں۔ یہ آپ کے لیے سمجھ لیں اکسیر ہے، بہترین ہے، اور اس کے طریقہ کار، اس کے کھانے والے کے کبھی کمر میں درد نہیں ہوگا، اور کمر کے درد کے ساتھ ساتھ جو جوڑوں میں گیپ ہو جاتا ہے نا، وہ گیپ بھی ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ نسخہ یہ سمجھ لیں کہ شوگر کی وجہ سے جو بیماری پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ شوگر کا جو مریض ہوتا ہے نا، اس کو قوت با لازمی اس میں ختم ہو جاتی ہے، مردانہ کمزوری اس کو بہت زیادہ ہو جاتی ہے شوگر کے مریض کو، جب انسان یہ نسخہ تیار۔ اچھا،
اب جو شوگر کے مریض ہیں نا وہ مصری نہیں ڈالیں گے، شوگر کے مریض مصری نہیں ڈالیں گے، اور جو شوگر کے مریض نہیں ہوں گے وہ مصری اس میں استعمال کر لیں گے۔ اچھا جو صرف نسخہ ہوگا نا، وہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ اس کے کیپسول بھر لیں گے، وہ پھر ایک ایک کیپسول صبح شام کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا بھی خیال رکھیں، آپ لوگ خود رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے متعلق اگر مزید آپ نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو میں ابھی بیٹھا ہوں، اور اگر آپ کے جسم کے اندر کوئی جسمانی کوئی امراض ہے جس میں آپ انتہائی پریشان ہیں تو آپ کمنٹس کے اندر وہ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں ضرور اس کے بارے میں آپ کو نسخہ بھی بتاؤں گا اور اس کی اجازت بھی دوں گا آپ۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ شارق بھائی پروسٹیٹ کا علاج بتائیں۔ تو پروسٹیٹ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پروسٹیٹ ہے کیا۔ پروسٹیٹ جو ہے وہ ہمارے ٹیسٹیکلز میں ایک غدود ہوتے ہیں جو ہمارے یورین کو جو ہے وہ خارج کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جب بڑھ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے پیشاب میں تنگی اور جو ہے مثانے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، پروسٹیٹ کے بڑھ جانے سے ہی ہمیں یہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ پروسٹیٹ اگر بڑھ جائے تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ پروسٹیٹ بڑھنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے آپ پیاز لے لیں، اور اس پیاز کو جو ہے آپ تھوڑا سا جو ہے پکائیں، بوائل کریں اور پانی میں، اور وہ پانی جو ہے چھان کر آپ وہ پانی پئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کارن جسے کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے بال، اگر ہم اس کے بال بھی اگر پانی میں ابالیں اور اس کو پکائیں تو وہ بھی ہم اگر اس کا پانی بھی پئیں تو انشاءاللہ پروسٹیٹ میں جو ہے کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بھائی کا میسج آیا ہے کہ جریان کی شکایت ہے، کوئی علاج کو ٹوٹکا بتائیں۔ اچھا، جن بھائی کے ساتھ جریان کی شکایت ہے وہ تھوڑے سے بتاشے لے لیں۔ اچھا، بتاشے لے کے کریں یہ کہ کہیں بہوڑ کا درخت دیکھیں، بہوڑ کا درخت جس پتے میں بہوڑ کا دودھ نکلتا ہو آتا ہو نا، تو اس میں یہ کریں کہ تازہ بہوڑ کا دودھ آپ اس درخت کے پاس جائیں، ایک بتاشا، جیسے آج آپ گئے ایک بتاشا آپ نے بہوڑ کے دودھ تھوڑا سا اس پہ لگایا اور وہ کھا لیا۔ ایسے ہی آپ کو دوسرے دن جب جائیں گے تو 2 بتاشے، تیسرے دن جائیں گے 3 بتاشے، چوتھے دن جائیں گے 4 بتاشے، 5ویں دن 5، چھٹے دن 6، 7ویں دن 7 بتاشے۔ اچھا، جب 8ویں دن جائیں گے تو وہ 1 بتاشا آپ کم کر دیں گے، 6 کر لیں گے۔ پھر اسی طرح آپ جیسے 7 دن بڑھاتے گئے ویسے 7 دن آپ کم کرتے رہیں، تو انشاءاللہ جب آپ آخری بتاشے تک آئیں گے تو جریان سے مکمل جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، میرے بھائی نے سوال کیا صورت انزال پیشاب کے قطروں کا روحانی علاج بتا دیں، دوائیاں کھا کھا کے تک گیا ہوں۔ میرے بھائی اپنے اوپر اتنا ظلم نہ کریں، اور ظاہر سی بات ہے آپ جو دوائیں کھاتے ہیں وہ اینٹی بائیوٹک ہوتی ہیں، اور یا کوئی ایسی میڈیسن کھاتے ہیں جو معدے کے اندر اور حرارت اور حدت بڑھا دیتے ہیں، جس سے ہمارا مثانہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ یہ کیفیت ہے نا تو صرف آپ حزب و گل کی بھوسی کا استعمال کریں۔ حزب و گل کی بھوسی 1 چمچہ آپ 1 گلاس پانی میں یا آدھے گلاس پانی میں بھگو دیں، اور اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد آپ اس کو چمچے سے کھائیں اور اوپر سے پانی پی لیں، کوئی میڈیسن نہ کھائیں۔ اور دار چینی کا استعمال رکھیں اپنے اس میں، دار چینی پیس لیں، اور اگر دار چینی نہیں پیس سکتے آپ تو اس کا کہوہ بنا کے پی لیں، اور اگر دودھ استعمال کرتے ہیں تو دودھ کے اندر دار چینی ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ کسی بھی اسٹور سے معجون عرد خرمہ آتا ہے، یہ آسانی کے ساتھ آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ یہ معجون عرد خرمہ لے لیں، یا آدھا چمچہ صبح شام کھائیں، انشاءاللہ تعالی پیشاب میں قطروں کی شکایت دور ہو جائے گی۔ اور اس کا روحانی علاج ہے یا قدوس ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، روحانی علاج یاد رکھنا اس وقت آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے کہ جب آپ بے حیائی اور بری باتوں سے رکتے ہیں۔ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ بے حیائی سے اپنے آپ کو دور کریں، روکیں۔ میں نے یہ بات اکثر عموماً لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں، اور یہ سوالات میرے پاس حد سے زیادہ آتا ہے کہ جو پیشاب کے اندر قطرے آتے ہیں، قطرے مادہ تولید کے بھی ہوتے ہیں اور یورین کے بھی ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، چاہے وہ فحاشی ہو، بے حیائی ہو، کچھ بھی ہو، اس کا اثر ہمارے دماغ پر ہوتا ہے، اور دماغ کے بعد اس کا اثر ہمارے مثانے پر ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا اثر ہمارے اس پر ہوتا ہے، اعضاء پر، کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایسے سمٹمز پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اخراج ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک آپ اپنے آپ کو ان برائیوں سے نہیں روک لیتے۔
آپ اپنے آپ کو ان برائیوں سے روک لیں، 75% آپ کے جسم کے اندر یہ بیماری ختم ہو جائے گی. 25% جو ہوگی وہ آپ اس گل کی بھوسی استعمال کر لیں. اور کوشش یہ کریں کہ آپ نماز کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز بری باتیں اور بے حیائی سے روکتی ہے. اس کا روحانی علاج یہی ہے کہ آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کر 70 مرتبہ یا قدوس پڑھا کریں. جو لوگ یا قدوس پڑھتے ہیں ان کے اندر ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ وضو سے رہنے لگے گا. وہ شخص جو شخص یا قدوسوں کو ورد رکھتا ہے، اور جو شخص سوتے وقت سینے پہ ہاتھ رکھ کے یا قدوس پڑھتا ہے وہ تمام شیاطین سے اور تمام ان شیاطین سے محفوظ کر دیتا ہے جو انسان کے اوپر غسل واجب والی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ان سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. انسان کبھی سو کر اٹھے گا تو وہ ناپاک حالت میں نہیں اٹھے گا. یہ اس اسم کی برکت ہے یہ، کیونکہ یا قدوس جو شخص پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے ناپاکی سے محفوظ کر دیتا ہے. تو یا قدوس اس کا بہترین علاج ہے اس کا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ چہرے، ایک بھائی نے سوال کیا ہے چہرے پہ پمپلز ہیں، اس کا کوئی علاج بتائیں. اچھا، چہرے پہ اگر پمپلز ہیں تو اس کے لیے آپ کوشش کریں دوپہر میں دہی کا استعمال کریں، اور ساتھ میں پنسار سے، کسی بھی پنسار سے آپ پنیر ڈوڈا اور اناپ، یہ دونوں آپ لے لیں. یہ دونوں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، باؤلز کی طرح ہوتے ہیں. اس کا آپ کو کرنا یہ ہے کہ 5 دانے رات کو مٹی کے گلاس میں بھگو دیں اور صبح اٹھ کے اس کو چھان کے نہار منہ پی لیں. تو انشاءاللہ پمپلز جو ہے اس کی وہ دبنا شروع ہو جائیں گے، بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. اور ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں کہ تھوڑا سا جو ہے نا دہی جو ہے نا وہ یا دودھ آپ جو ہے نا اپنے اس پمپلز پہ لگائیں صبح اٹھ کے نہار منہ، تو انشاءاللہ وہ پمپلز دبنا شروع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک میرے بھائی ادریس صاحب فرماتے ہیں کہ السلام علیکم حضرت، اسماء اصحاب کہف کی اجازت اور زکوٰۃ کا طریقہ عطا فرما دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اصحاب کہف کے نام ہیں، اور کیا آپ کو اصحاب کہف کی اجازت کسی اور بزرگ سے ہوئی ہے؟ کیا آپ نے کبھی اصحاب کہف کو پڑھے ہیں نسیم کو؟ اور اگر آپ نے پڑھا ہے تو کس ترتیب اور کس طریقے کے کار کے ساتھ پڑھا ہے؟ آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام مجھے اسی کمنٹس کے اندر ان باکس کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر میں اس کے بعد آپ کو کچھ طریقے خاص تعلیم کروں گا آپ کو، جو خاص کر ہمارے خاندان قادریہ کا ہے. تو اس کی اجازت اتنی عام نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں اجازتیں اپنا اثر رکھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب پہلے میں آپ سے بات کروں گا اور پھر میں آپ کو اس کے طریقہ کار سمجھاؤں گا، پھر میں آپ کو اس کی اجازت دوں گا اصحاب کہف کی. کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ پڑھنے والا اصحاب کہف کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ اگر اس کی اجازت کامل ہو اور وہ اس کا عمل کر لے تو وہ مجیب الدعوات یعنی کہ صاحب دعا ہو جاتا ہے. وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو خاص کر اصحاب کہف کے جو اسم ہے نا، اس کو بزرگوں نے اپنے باقاعدہ طور پر سینوں کے اندر محفوظ رکھا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ جتنی بھی بیاضیں اٹھا کے پڑھیں، آپ جتنی بھی سلاسل کی کتابیں دیکھیں، آپ کو ان اسماؤں میں اختلاف ملے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی تو وجہ ہے نا، کہ جن کو بزرگوں نے اپنے سینوں میں محفوظ رکھا ہے. تو یہی اس کی وجہ ہے، اور یہی اس کی خاص بات تھی کہ جو بزرگوں نے اپنے سینے میں رکھا ہے، کہ کہیں یہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ نہ لگ جائے کہ جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے. ظاہر سی بات ہے، آپ سلاسل سے منسلک ہیں اور خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے لیے باقاعدہ طور پر خود کال پہ رابطہ کریں تاکہ آپ کو باقاعدہ اس کی اجازت دی جائے اور پھر آپ کو سمجھایا جائے کہ اصحاب کہف اصل میں ہیں کیا. جب تک آپ کو اس کی اہمیت نہیں پتہ ہوگی، جب تک آپ کو اس کا نہیں پتہ ہوگا اس کے بارے میں، آپ اس کو ساری زندگی پڑھتے رہیں، آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. میں انشاءاللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے جو نام ہیں میں باقاعدہ آپ کو ان کے مطلب بھی بتاؤں گا اور ان کے ہر اسم کی زکوٰۃ کے طریقہ کار بھی بتاؤں گا، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ اسم جو ہیں ان کے مختلف دنوں کی کیا نسبت سے یہ پڑھے جاتے ہیں، کن دنوں میں شروع کیا جاتا ہے، کن تاریخوں میں شروع کیا جاتا ہے، اور جب شروع کرتے ہیں تو ہم کس کی نیاز دیتے ہیں، اور پھر ہم کن طریقے سے اس کو لے کے آگے چلتے ہیں.
اور ہر اسم کو ہم کتنا پڑھتے ہیں اور کتنے دن تک پڑھتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ اصحاب کہف بس شروع کرتے ہیں وہ پورا پڑھ کے قطمیر تک رک جاتے ہیں. یہ تو ایک عام سے طریقہ کار ہے. میں آپ کو وہ اسم الگ الگ پڑھنے کی بھی اس کا طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ کون سے برج کے اندر, کون سی ساتھ کے اندر, کون سے مہینے کے اندر, کون سے دن کے اندر یہ پڑھے جاتے ہیں. جب آپ پڑھیں گے جو آپ اپنے منہ سے کہیں گے نا وہ پھر پورا ہوتا ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے. پھر اجازت دینے کا بھی مزہ ہوتا ہے کہ جب سامنے کرنے والا دلچسپی, جنون, شوق, جذبہ رکھتا ہو اپنے اندر. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ قد بڑھانے کے لیے اور کمزوری بہت زیادہ ہے وہ دور کرنے کے لیے, وزن بڑھانے کے لیے کوئی نسخہ بتا دیں. اچھا, اس کے لیے آپ یہ کریں کہ بانس کی جڑ جو ہے, کسی بھی پنسار کے پاس جائیں اور اس سے بانس کی جڑ بولیں تو وہ بانس کی جڑ آپ کو دے گا. تو وہ بانس کی جڑ آپ پاؤڈر کر لیں, پاؤڈر کر کے آدھی چمچی صبح شام استعمال کریں. تو اس سے یہ ہوگا انشاءاللہ آپ کا جو قد ہے انشاءاللہ وہ امید ہے کہ بڑھنا شروع ہوگا. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ جو کمزوری میں مبتلا ہے اور وزن بڑھانا چاہتے ہیں وہ یہ کریں کہ ہرے کلر کا کیلا آتا ہے, ہرا کیلا لے لیں. اس کیلے کو آپ چھوٹا چھوٹا باریک باریک جو ہے وہ کرش کر لیں اور کرش کر کے اس کو سکھا لیں. جب اس کو سکھا لیں گے تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ سخت ہو جائے گا, اس کو پاؤڈر کر لیں اور وہ پاؤڈر آپ آدھی چمچی صبح شام ناشتے اور کھانے کے بعد استعمال کریں. رات میں دودھ کے ساتھ کریں اور صبح بھلے آپ پانی کے ساتھ استعمال کریں. یہ نسخہ جو ہے افریقہ میں عام طور پہ ہر ماں اپنے بچوں کو کھلاتی ہے, صرف اسی وجہ سے کہ ان کا وزن جو ہے وہ بڑھے. اور افریقہ کے لوگ ایکٹیو بھی بہت ہوتے ہیں, طاقت بھی بہت ہوتی ہے. اس کی جو وجہ ہے وہ یہی نسخہ ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں اور ان کو کسی بھی قسم کی کمزوری نہیں ہوتی. اچھا, میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت آج تقریباً 12 دن ہو گئے ہیں کہ آپ کی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل, جو لوگ مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں, ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسے لوگ دیے ہیں جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور جو ہمارے میاں حضور سے محبت رکھتے ہیں, ہمارے سلسلے سے محبت رکھتے ہیں. اور الحمدللہ اپنے مرکز کی طرف سے یہ میرا دورہ تھا اور میں اس دورے کے اندر مصروف تھا. تقریباً پورا ہفتہ میں پاکستانی دورے پر تھا, جس میں میں اسلام آباد, فیصل آباد اور لاہور کے اندر وہاں قائم پذیر تھا. تو وہاں ماشاءاللہ آپ لوگوں کی محبتیں دیکھیں تو مجھے بہت خوشی بھی ہوئی. اور جس طرح لوگ اخلاص محبت کے ساتھ آئے اور باقاعدہ وہاں پہ کلاسز بھی ہوئی, اور اس وجہ سے میں کوئی ویڈیو نہیں بنا سکا کہ جب میں اپنا دورہ مکمل کر یہاں کراچی پہنچا, اس کے بعد طبیعت کچھ ناساز ہو گئی, جس کی وجہ سے جو میرے سننے والے, میرے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ بے چین ہو گئے. صرف اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو نہیں بنا سکا کہ کچھ طبیعت بھی ناساز تھی, اور طبیعت ناساز ہونے کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر سی بات ہے جب میں ایک ہفتہ یہاں کراچی اپنے کلینک پہ نہیں بیٹھا تو یہاں بھی لوگوں کا بہت زیادہ رش تھا, تو اس لیے پھر میں یہاں بھی مصروف ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ مجھے سونے کو صرف اور صرف 3 سے 4 گھنٹے ملتے ہیں جس میں آرام کرتا ہوں. باقی میں نے 20 گھنٹے آپ لوگوں کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں, جس کے اندر میرے بھی معاملات ہوتے ہیں, میری بھی پڑھائیاں ہوتی ہیں, پھر آپ لوگوں کے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں, پھر وہ کام بھی ہوتے ہیں جو میرے ذمے ہیں آپ لوگوں کے, اور پھر اس کے علاوہ جو سلاسل کی ذمہ داریاں ہیں, جو سلاسل کے معاملات ہیں اور جو ہمارے خانقاہی کے معاملات ہیں. ظاہر سی بات ہے ہر چیز کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے, تو اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا. لیکن انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہی میرے اپنے آفیشیلی چینل سے میں ویڈیو اپلوڈ انشاءاللہ کر دوں گا. ہو سکتا ہے 1 آدھ دن کے اندر میری ویڈیو اپلوڈ ہو جائے انشاءاللہ تعالی. اور ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی محبت کو بہت بہت شکریہ. اچھا, اسی طرح ایک بھائی کا سوال ہے, مثانے کی کمزوری, بار بار پیشاب آنے کے لیے کوئی نسخہ بتا دیں. اچھا, جن بھائی کو بار بار پیشاب آتا ہے, مثانہ کمزور ہو گیا ہے, تو وہ یہ کریں کہ 100 گرام پستے لے لیں اور 50 گرام دار چینی لے لیں. 100 گرام پستے, 50 گرام دار چینی, ان دونوں کو آپ پاؤڈر کر لیں اور ملا لیں. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حل کر لیں, ملا لیں, اور وہ آدھی چمچی, یعنی کہ ایک ہوتا ہے ٹیبل اسپون اور ایک ہوتا ہے ٹی اسپون, ٹی اسپون بھی آپ کو آدھی چمچی یہ استعمال کرنی ہے صبح شام 2 ٹائم. تو انشاءاللہ جن کی پیشاب میں زیادتی ہوتی ہے, زیادہ آ رہا ہے, تو اس میں کمی آئے گی. اور جو شخص اس شکایت میں مبتلا ہے کہ پیشاب
کم آتا ہے, نہیں ہوتا, مشکل سے آتا ہے, تکلیف سے آتا ہے, تو وہ بھائی جو ہیں کسی بھی پنسار کے پاس جائیں, گھوکرو ایک جڑی بوٹی کا نام ہے, وہ گھوکرو جا کے لے لیں اور اس گھوکرو کو بالکل پاؤڈر باریک پسوا لیں, یعنی کہ اتنا باریک پسوا لیں کہ جیسے آپ سرما استعمال کرتے ہیں اتنا باریک ہو وہ گھوکرو. اس میں کوئی چیز شامل نہیں کرنی, صرف وہ گھوکرو آپ کو آدھی چمچی صبح ناشتے کے بعد اور آدھی رات کھانے کے بعد یہ گھوکرو پاؤڈر آپ کو استعمال کرنا ہے, تو انشاءاللہ پیشاب بھی کھل کے آئے گا اور مثانے میں تکلیف بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے استعمال سے. اس کے علاوہ ایک بھائی پوچھ رہے ہیں عرق النساء کا بھی درد ہے, اس کا علاج بتا دیں. جو ابھی میں نے آپ کو ازراکی کا طریقہ کار بتایا تھا کہ یہ زہر ہے, اس کو آپ کو پہلے بھوننا ہے دیسی گھی میں, جب یہ براؤن ہو جائے تو اس کی جو خوراک ہے وہ چاول کے دانے کے برابر, یعنی ایک دانہ چاول کا جو ہے اتنے برابر آپ کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن استعمال کرنی ہے. تو یہ عرق النساء کے لیے بھی بہت لاجواب چیز ہے. عرق النساء کی تکلیف اور عرق النساء کی شکایت بھی اس سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, میرے بھائی نے 3 دفعہ کمنٹس کیا ہے کہ لیکوریا کا علاج بتا دیں. اچھا, لیکوریا کے لیے آپ ایک کام یہ کریں کہ رال سفید 100 گرام لیں, سپاری سرخ 100 گرام لیں, پٹھانی لودھا 100 گرام لیں, اور یہ ہو گیا 300 گرام, اور اس میں 50 گرام موسلی سفید ڈال دیں اور 50 گرام بھوپلی ڈال دیں. ان سب کو پیس لیں. اگر وائف آپ کی شوگر پیشنٹ نہیں ہے تو جتنا وزن دواؤں کا بنتا ہے اتنے ہی آپ نے مصری ملا دینا ہے, اور اس کا سفوف آدھا چمچہ صبح شام لے لینا. اور اگر یہ نسخہ نہیں بنا سکتے آپ, تو آپ پاکستان میں, یا آپ کا تعلق مجھے لگ رہا ہے ہندوستان سے ہے, تو آپ ہندوستان میں بنی ہوئی سپاری پارک لے لیں اور آدھی چمچی صبح شام کھائیں وہ. اور اگر جو نسخہ میں نے بتایا آپ کو وہ آپ آدھا چمچہ صبح شام کھلائیں. اور اگر وائف کو آپ کو شوگر ہے تو پھر آپ نے مصری کا استعمال نہیں کرنا ہے, پھر آپ نے اس کے کیپسول بنا لینا ہے اور ایک کیپسول آپ نے صبح شام استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اس مرض سے جان چھوٹ جائے گی. اچھا, اس کے علاوہ جن لوگوں کے پاس یہ اس میں سے کوئی سی بھی جو ہے فیسلٹیز موجود نہیں ہے, وہ بھائی اپنی جو وائف ہیں اور جن بہنوں کو لیکوریا کی شکایت ہے وہ شیشم کے پتے لے لیں. شیشم کے پتے روزانہ 3 پتے دھو کے اس کو آپ ایسے ہی کچا جو ہے اس کو چبا کر اس کے اوپر پانی پی لیں. 3 دن صرف آپ شیشم کے پتوں کا استعمال کریں. انشاءاللہ میں نے آج تک جتنی لیڈیز کو یہ علاج, یہ ٹوٹکا, یہ ریمیڈی بتائی ہے, آج تک ان کے ساتھ لیکوریا کی شکایت دوبارہ نہیں ہوئی, جو شیشم کے پتوں کا استعمال کریں صرف 3 دن. اچھا, میری بہن عائشہ کا سوال ہے کہ رحم کی سوجن کا علاج بتا دیں. تو اس کے لیے ابھل ایک بٹھی آتی ہے, آپ ابھل لے لیں اور ابھل کو پیس لیں. آپ نے کچھ نہیں, صرف ابھل آپ نے کیپسول میں بھر لینا ہے اور ایک کیپسول صبح شام استعمال کریں. یہ سمجھ لیں کہ رحم کے ہر بیماری کا علاج ہے, سوزش کا, اس میں انفیکشن ہو جانا, اور یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم یوٹرس رحم کا نام جہاں بھی آتا ہے اس میں جو بھی بیماری پیدا ہوتی ہے یہ ہر اس بیماری کو ریموو کر دیتی ہے. ابھل ایسی چیز ہے کہ یہاں تک کہ میں نے اپنے کلینک پر ابھل کے کیپسول بنا کے رکھوائے ہوئے ہیں. میں لیڈیز کو یہ کیپسول استعمال کرنے کے لیے دیتا ہوں. یہ سمجھ لیں کہ ایک صبح شام, ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول رات. اچھا, کیپسول جو ہوگا وہ 500 ملی گرام کا ہوگا. خالی کیپسول بازار سے مل جاتے ہیں, آپ ابھل پسوا لیں, 500 ملی گرام کی کیپسول آپ بھر لیں, ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول رات. یہ آپ 20 دن استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ اب جو منگل آئے گا میں اس میں بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ لائیو, تو پھر آپ مجھے بتائیے گا بھی استعمال کرنے کے بعد کہ آپ کو اس کا کیا رزلٹ رہا, کیا فائدہ ہوا آپ کو. اور جن لوگوں کو شارق نے نسخے بتائے ہیں, میں نے نسخے بتائے ہیں, یہ وہ نسخے جاتے ہیں جو ہمارے اپنے یہاں کے اپنے خاندانی نسخے ہیں, جو ہمارے اپنے میاں حضور کے لکھے ہوئے نسخے ہیں, میاں حضور کے بنائے ہوئے نسخے ہیں. یہ جس نسخے کی اجازت آپ کو شارق دیتے ہیں, جس نسخے کی اجازت میں آپ کو دیتا ہوں, یہ سارے ہمارے اپنے نسخے ہیں. اور آپ لوگ یہ نسخے استعمال کر کے اپنے تجربات ہم لوگوں سے شیئر کرا کریں اور ہمیں بتایا کریں ہر پروگرام کے اندر کہ ہم نے یہ نسخہ بنایا تھا تو ہمیں اس کا فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. آپ بالکل سچ بتائیں.
اور اگر فائدہ نہیں ہوا تو پھر آپ کو اس سے اچھا کچھ اور بتایا جائے گا بہتر، اور اگر فائدہ ہوا تو یقیناً وہ نسخے کا ذکر جب آپ اپنے کمنٹس میں کریں گے کہ میں نے یہ نسخہ استعمال کرا اور مجھے سے یہ فائدہ ہوا، 10 لوگ اگر وہ کمنٹس پڑھتے ہیں تو یقیناً 8 لوگ اگر اس کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی بنائیں گے اور یہ چراغ سے چراغ جلے گا۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو جو بھی طریقہ کار بتائے جاتے ہیں، چاہے وہ روحانیت کے طریقہ کار ہوں، چاہے وہ جسمانی امراض کے طریقہ کار ہوں، آپ لوگ یہ سن کر اپنے پاس لکھ کر اس کو استعمال کر اپنے تجربات ہم سے شیئر کرا کریں، کیونکہ یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں کی محنت ہے، اور ہماری محنت اس وقت رنگ لاتی ہے، اس وقت ہماری محنت وصول ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور جب آپ لوگوں کو فائدہ ہوا تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے، آپ 10 لوگوں کو ان نسخے بتائیں گے۔ تو ہمارا مقصد تو صرف اور صرف یہی ہے نا کہ چراغ سے چراغ جلے اور روشنی پورے جہاں میں پھیلتی چلے جائے، اور ہر روشنی میں سب کو عکس صرف اور صرف میاں حضور کا نظر آئے، اور الحمدللہ یہ سارا فیض ہی میاں حضور کا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ میں ان بہنوں کو، ان بھائیوں کو اور ہر اس شخص کو ایک چھوٹا سا تحفہ دینا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے 2-2.5 مہینے پروگرام نہیں کیا، اس کے لیے میں آپ کو ایک تحفہ بتاؤں۔ آپ میں سے کسی نے کوئی سوال ایسا کیا نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو ایک ریمیڈی دیتا ہوں، ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ تھوڑا سا آپ جو ہے آملے کا مربع آتا ہے وہ لے لیں آپ، آملہ۔ اچھا، اس کو آپ جو ہے نا پہلے اس کو بھگو لیں، اس کے جتنے بھی اس کے اندر کے بیج ہوتے ہیں وہ سب نکال لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کریں کہ کسی بھی پنسار کے پاس جائیں، اس سے زرشک لے لیں۔ اچھا، زرشک جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کی یہ ہوتی ہے کشمش جو ہوتی ہے، اس سے تھوڑا سا سائز میں چھوٹا ہوتا ہے اور رنگ تھوڑا سا اس کا کالا ہوتا ہے، اسے زرشک کہتے ہیں۔ اچھا، زرشک آپ لے لیں، جیسے آپ لے لیں زرشک 100 گرام لے لیں، آملے کا مربع 200 گرام لے لیں۔ یہ میں آپ کو ایک سمجھ لیں کہ نسخہ بتا رہا ہوں، اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ اگر آپ آملہ جو ہے وہ 1 کلو لیتے ہیں تو زرشک آدھا کلو لے لیں، 100 گرام لیتے ہیں تو 50 گرام لے لیں۔ اس طرح سے جو ہے نا اس کا ایک نسخہ بیلنس کرنا ہے۔ اچھا، اس کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اس کو جو ہے نا آملے کو جو ہے پہلے دن جو ہے پانی میں بھگونا ہے۔ جب وہ دن پورا ہو جائے تو وہ پانی جو ہے آپ پھینک دیں، اس کے بعد اس میں دوبارہ آپ پانی ڈال لیں۔ 3 دن تک آپ کو آملہ ایسے بھگونا ہے، تو اس کی جتنی بھی مٹھاس ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس میں زرشک شامل کر کے زرشک اور آملہ دونوں چیزیں آپ جو ہے وہ گھوٹ لیں، اور جب گھوٹ لیں گے نا دونوں ہم جان ہو جائیں، دونوں ہم جان ہو جائیں گی تو وہ بالکل ایک معجون، ایک جوارش ٹائپ کی ہو جائیں گی، ایک جیم جیلی کی طرح ہو جائے گی۔ اس کو آپ کو 1 چمچی صبح ناشتے کے بعد لینی ہے بس۔ تمام قسم کی جسمانی کمزوری، ذہنی کمزوری، اعصابی کمزوری، سر درد، بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر، ہر چیز میں جو ہے یہ سمجھ لیں ایک اکسیر بدن نسخہ ہے یہ، یعنی بدن کی کسی بھی بیماری میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا سوائے شوگر کے۔ اچھا، شوگر میں جن لوگوں کو کمزوری ہو جاتی ہے ان لوگوں کو بھی میں نے بتایا کہ گائے کے دودھ میں وہ کالے چنے، کچے کالے چنے استعمال کریں تو اس سے کمزوری بھی ختم ہوگی اور انشاءاللہ شوگر بھی نارمل ہوگی۔ اور ماشاءاللہ ابھی جو میرا روحانی دورہ ہوا تھا جن میں لوگوں سے باقاعدہ طور پر ملا تھا، اور آپ لوگوں کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے، آپ لوگ وہ بھی سن لیں کہ الحمدللہ ہمارے میاں حضور کا مرکز جو ہے وہ تو کراچی ہی رہے گا، لیکن الحمدللہ میاں حضور نے لاہور کے اندر بھی جگہ کا انتخاب کر لیا ہے، اور اسلام آباد میں بھی جگہ کا انتخاب کر لیا ہے، اور فیصل آباد میں جگہ کا انتخاب کیا ہے، اور سکھر میں جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری ویلفیئر انٹر ٹرسٹ کے ماتحت ہیں، اور یہ میاں حضور ہی کے سارے سمجھ لیں کہ ہم لوگوں نے اپنے جگہ جگہ پوائنٹ آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنائے، اور انشاءاللہ تعالی ان جگہوں پر میاں حضور بھی دورہ کریں گے اور ہمارے بھائی بھی دورہ کریں گے، اور الحمدللہ ہمارے جو سینئر خلفاء ہیں وہ بھی وہاں بیٹھ کے اپنی ڈیوٹیاں انجام دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو جگہیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، انشاءاللہ تعالی پھر میں آپ کو ان جگہوں کا بھی بتا دوں گا کہ وہ جگہیں کہاں کہاں ہیں اور کن کن تاریخوں میں ان جگہوں پہ ہمارے مرکز کے لوگ آ کر بیٹھیں گے، کہ جس میں صرف اور صرف میاں حضور کا فیض ہوگا۔ اور الحمدللہ یہ ابھی میں نے تھوڑی بہت محنت کی ہے
کہ میں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے شہر آیا, یہ ساری محنت کری, آپ لوگوں سے ملا, اور اس کے بعد پھر میں نے یہ جگہیں دیکھی اور پھر باقاعدہ طور پہ اپنے مرکز ہی کے نام سے, اور مرکز ہی کی ہوں گی یہ جگہیں ساری. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم لوگ یہاں سے بیٹھ کے لائیو کر رہے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو وقت گزرے گا ہم نے یہ سوچا ہے میاں حضور کی اجازت سے, میاں حضور کے حکم پر, کہ مہینے میں ہمارا ایک ہفتہ اسلام آباد میں 2 دن ہوں گے, لاہور میں 2 دن ہوں گے, فیصل آباد میں 2 دن ہوں گے, اور سکھر میں 2 دن ہوں گے, اور حیدرآباد میں ہوں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ وہ لوگ جو لوگ کراچی نہیں آ سکتے وہ لوگ ہم سے وہاں پہ ملاقات کر سکتے ہیں اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے, روحانی معاملات اور ان کے حل کے لیے. اگر آپ کوئی کسی سلاسل سے تعلق رکھتے ہیں, کوئی عملیات سے تعلق رکھتے ہیں, کسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں, تو انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ آپ وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میاں حضور بھی وہاں پہ جلوہ افروز ہوں گے, میاں حضور بھی اسلام آباد میں بیٹھیں گے, میاں حضور بھی لاہور میں آئیں گے, میاں حضور بھی وہاں پہ جلوہ افروز ہوں گے. اور جب انشاءاللہ تعالیٰ میاں حضور کا دورہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی اور آپ لوگوں کو سب کو بتا دیا جائے گا. اور جو لوگ میاں حضور کے چاہنے والے ہیں وہ ضرور میاں حضور سے محبت رکھتے ہیں, اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ محبت ہمیشہ آپ میں قائم و دائم رکھے. اور کوئی بات کرنی ہے؟ ایک انڈیا کے کچھ ہمارے جو ہے وہ چاہنے والے ہیں جنہوں نے ہم سے کافی پچھلے ہفتے سے بیچارے تھوڑے پریشان ہیں, ان کو میں یہ بات بتا دوں کہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جو بھی میاں حضور نے ابھی کتاب لانچ کی ہے ملفوظات میاں حضور, تو انشاءاللہ ان لوگوں کے اوپر ورکنگ جاری ہے انڈیا کے اوپر. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ اس ماہ یا اگلے مہینے انشاءاللہ انڈیا میں بھی یہ کتاب آپ یو پی اور ساتھ میں اورنگ آباد, بہار, ان جگہوں سے جو ہے آپ کو یہ ہارڈ کاپی میں بک جو ہے وہ وہاں سے بھی شائع کی جائے گی. تو انڈیا کے جو ہمارے لوگ ہیں, جو چاہنے والے ہیں, جو یہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں, اس سے فیض لینا چاہتے ہیں, تو وہ مرکزی خانقاہ سے رابطہ کر کے ان تک پہنچ سکتے ہیں اور ان سے وہ کتاب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ تو خیر ابھی ایک کتاب آئی ہے, اور میاں حضور تو علم کا سمندر ہے, میاں حضور کی تو ہر نشست ہی ایک کتاب ہے پوری. آپ صرف یہ دیکھیں کہ روحانی جواہر چینل پہ جو میاں حضور کا آفیشیلی چینل ہے, ہمارا آفیشیلی چینل ہے, اس کے اندر تقریباً 600-700 اگر میاں حضور کی ویڈیوز ہیں تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ 600-700 ویڈیو نہیں ہے, یہ 600-700 کتابیں ہیں. یہ 600-700 وہ راہیں ہیں جو ایک نیا در کھلتی ہیں, اور ایک ایسا راستہ ہے جو کامیابی کا راستہ ہے, اور یہ وہ راستہ ہے کہ جو آپ کے لیے, آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ سمجھ لیں کہ مشعل راہ ہے میاں حضور کی ہر ویڈیو. تو انشاءاللہ جو لوگ میاں حضور سے محبت رکھتے ہیں, جو لوگ میاں حضور کی ویڈیوز دیکھ کر باقاعدہ طور پہ لیکچرز لکھتے ہیں, اس کو PDF فارم میں بناتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کتاب کی صورت میں شائع ہم آپ لوگوں کے لیے کرتے رہیں گے. اور اب وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اب میاں حضور کا بھی آنے کا وقت ہو گیا ہے, کیونکہ اب یہاں پہ کلاسز کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ آغاز ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دیجیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اب آنے والے منگل کو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اپنے ٹائم پر 7 بجے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پروگرام کا آغاز کریں اور 8 بجے اپنے پروگرام کو کلوز کر دیں. اس سے کہ اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.